Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Solid Grammar by Abdul Majid, and this is my first video in the world of YouTube. और आज की जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो है इंग्लिश ग्रामर, अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक मुख्तसर सी हिस्ट्री मैं बयान करूँगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ग्रामर से रिलेटेड है और ये जो मतलब चैनल जो मैंने क्रिएट किया है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ में जाऊंगा। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि ग्रामर के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो जो लफ्ज़ है ग्रामर, ये ग्रीक वर्ड से उख़्ज़ किया गया है, डिराइव किया गया। द वर्ड ग्रामर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके। इस लफ्ज़ से जो पैदाइश हुई है लफ्ज़ ग्रामर की, वो है ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके से। अब ये जो लफ्ज़ है ग्रामेटिके, ये अगर हम इसको स्प्लिट करें तो जो ये ग्राम लफ्ज़ है, तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ये एक लफ्ज़ जो ग्राम है, GRAMM या GRAM, ग्राम, इसका मतलब होता है समथिंग रिटन। समथिंग रिटन, कोई चीज़ जो लिखी हुई हो, ठीक है। और इसके अलावा इस लफ्ज़ का जो आखिरी हिस्सा है वो है टीके। तो ये टीके से मुराद है, टीके मीन्स आर्ट। टीके मीन्स आर्ट, कोई भी फन, ठीक है। और इस टीके से मुराद हम टेक्निक भी ले सकते हैं। इससे इसका मतलब टेक्निक भी है। मतलब ये हुआ कि जो आपने मसलन ग्राम का मतलब था समथिंग रिटन, और टीके से मुराद आर्ट या टेक्निक। मतलब जो लिखा गया है, क्या वो एक टेक्नीक के साथ लिखा गया है या नहीं, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपने लिखा है वो एक तरीक़ाकार के तहत लिखा गया है, ठीक है। सो ग्रामर मीन्स टेक्निक ऑफ राइटिंग। मतलब ग्रामर से मुराद ये है कि लिखने का तरीक़ाकार। मिसाल के तौर पर ग्रामर को हम ये ऐसा भी ले सकते हैं कि एक जुमला है शी प्ले, शी प्ले। अब अगर इसको देखा जाए शी प्ले, तो ये ग्रामेटिकली एक रॉन्ग क्लॉज है, ठीक है। अगर हम लिखें शी प्लेज, तो अब ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये जो क्लॉज है वो ठीक है। शी प्लीज थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो एक टेक्निक है ग्रामर। अब अकॉर्डिंग टू ग्रामर पहले हमने देखा वो गलत था, ठीक है। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखा और एक टेक्निक इस्तेमाल की ग्रामर की, थर्ड पर्सन वाली, तो हमने इस फिक्रे को ठीक किया। लिहाजा जो ग्रामर है वो अ, जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको रिपेयर का काम करता है। और इसके अलावा आपको पता नहीं होगा, आज आपको पता लग जाएगा। जिस बंदे ने हमें रोले रपड़े में डाला वो है विलियम ब्लूकर। विलियम ब्लूकर जो है वो फर्स्ट मैन था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसने इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया, उसके रूल्स के बारे में बताया, और अपनी एक बुक भी लिखी जो लैटिन वर्जन में थी, ठीक है। उस बुक का नाम
جو ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لیٹن ورژن میں تھی اور گرامر سے ریلیٹڈ تھی۔ ولیم لوکر جو تھے وہ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ از دا فادر آف انگلش گرامر۔ تو یہ تھی تھوڑی بہت ہسٹری آف انگلش گرامر۔ اس کے علاوہ اب جو ہے میں کیونکہ میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا کہ میں ایڈوانس لیول تک جاؤں گا، لیکن سٹارٹ کروں گا بیسک چیزوں سے۔ تو بیسک جو چیزیں ہیں اس سے میں سٹارٹ کروں گا، تو وہ ہے لیٹر۔ لیٹر LETTER لیٹر، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں حرف۔ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں حرف۔ اور جو لیٹر ہے وہ a symbol which gives a specific sound is called a letter۔ اب میں لکھوں گا a symbol which gives a specific sound which gives a specific sound which gives specific sound which gives specific sound is called letter۔ اب لیٹرز جو ہیں انگلش گرامر کے یا انگلش لینگویج کے، وہ ہیں ABCD۔ اب ان لیٹرز کے اپنے اپنے ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب فونیٹکس جو ہے اگر ہم اس کے مطابق اگر سوچیں تو یہ آ ساؤنڈ دے گا، یہ ایچ اگر یہاں پر لگائے ہا، ایچ جو ہے یہ ہا کی جو ہے وہ ساؤنڈ دیتا ہے، تو یہ با ہو جائے گا، یہ ڈا ہو جائے گا، یہ کا ہو جائے گا۔ تو یہ اسمبل، یہ ایک سمبل which gives a specific sound، ایک ایسا سمبل یا ایک ایسا سائن جو ایک خاص ساؤنڈ دے، ٹھیک ہے، تو وہ لیٹر ہوتا ہے۔ اب یہ سب جو ہیں یہ کیا ہے، یہ لیٹرز ہیں۔ تو لیٹر کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی ہم جو ہے نا لیٹر سے ورڈ کی طرف جائیں گے۔ تو اب جو ہے نمبر 2 پہ ہے ورڈ۔ نمبر فرسٹ پہ تھا لیٹر، ہم نے پڑھا وہ لیٹر آپ کو بتایا ان کے ایک خاص ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب ورڈ جو ہے، ورڈ یہ لیٹر جو ہے یہ اسمالسٹ کا ہی سمجھ لیں، اور یہ جو ورڈ ہے یہ تھوڑی سی جو ہے بگر سمجھ لیں لیٹر سے۔ تو جو ورڈ جو ہے وہ a group of letters ہوتا ہے، a group of letters، a group of letters which give meaning، which give meaning۔ which give meaning۔ اب فار ایگزامپل کو، بوائے، اس کے علاوہ مین لکھ لیں، یہ بھی ایک ورڈ ہے۔ A group of letters which give meaning، فار ایگزامپل کو ہو گیا، کاؤ، اس کی یہ پروننسیشن بھی ہوتی ہے کو بھی، مطلب ہم کہتے ہیں جب ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو کوئی، لیکن آج کل جو ہے نا کاؤ بھی اس کی پروننسیشن ہوتی ہے، اور بوائے، مین، ٹھیک ہے۔ اب کاؤ جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، بوائے ایک ورڈ ہے، مین ایک ورڈ ہے، کیونکہ یہ میننگ فل ہے۔ اب کاؤ ہے یا کاؤ ہے، یہ
جیسے ہی آپ پروناؤنس کرو گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ جو ہے نا کسی جانور کی بات کر رہے ہیں۔ بوائے کا آپ نے نام دیا، بوائے آپ نے پروناؤنس کیا تو آپ کا مائنڈ جائے گا بوائے کی طرف۔ مین انسان، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں جو ہے اپنے آپ میں ورڈ ورڈ ہیں کیونکہ یہ میننگ فل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لفظ ہیں ورڈ جو ورڈ نہیں ہے۔ اب ہم نے لکھا مین، مین۔ اب اگر میں مین کو لکھوں، اسی مین کو لکھوں NAM، نیم، اب یہ کوئی لفظ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو معنی نہیں دے رہا۔ نیم کیا ہے آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا یہ لفظ ان ہسٹری آف انگلش لینگویج۔ اور اس کے علاوہ اگر میں نے لکھا تھا بوائے، BOY، بوائے، اب اگر میں اس کو لکھ لوں YOB، یوب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ورڈ نہیں ہے کیونکہ یہ میننگ فل نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ابزرڈ ہے، اس لیے یہ ورڈ نہیں ہے۔ اب ورڈ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم گوئنگ ٹو دا تھرڈ کنسیپٹ، وہ ہے سینٹینس، وہ ہے سینٹینس۔ اب سینٹینس کیا ہے؟ اب سینٹینس جو ہے وہ ورڈ سے بھی جو ہے وہ ایک بڑی اکائی سمجھ لیں، بگیسٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو سینٹینس کیا ہے؟ یہ بھی ایک مجموعہ ہے، ایک مجموعہ ہے کس چیز کا؟ وہ مجموعہ ہے a group of words کا، a group of words کا، a group of words which make complete sense، which make complete sense، جو ایک کمپلیٹ سینس جو ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب لفظوں کا مجموعہ آ گیا یہاں پر۔ ورڈ میں کیا تھا؟ لیٹرز کا مجموعہ تھا۔ یہ لیٹرز ہیں، یہ ایک لیٹر، دو، تین، یہ تین لیٹرز مل کر اس نے مین لفظ کریٹ کیا۔ بی ایک لیٹر تھا، او ایک لیٹر تھا، وائی ایک لیٹر تھا، اس نے ایک ورڈ کریٹ کیا، وہ تھا بوائے۔ اب سینٹینس میں ڈفرنٹ ورڈز جو ہے نا آپس میں مل کر جو ہے سینٹینس کریٹ کرتے ہیں۔ اب a group of words which make complete sense، لیکن جو ورڈ آپس میں مل رہے ہیں یا جن کا مجموعہ ہے وہ کمپلیٹ سینس بھی دیں، یہ بھی شرط ہے۔